Yes, there is freedom of expression, but I cannot guarantee your freedom for your expression. اور freedom of expression یا اظہار رائے پہ یہاں پہ جرنلسٹ ہی نہیں، یقیناً جرنلسٹ کا بہت کلیدی کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اظہار رائے کے اصولوں کو بلند رکھنے کے لیے کوڑے بھی کھائے۔ بحیثیت ایز اے جج اور اس سے پہلے بحیثیت ایز اے وکیل، اور خاص کر جو وکلا تحریک تھی اس دوران بہت ہی کلوز انٹریکشن رہی کورٹ رپورٹرز کے ساتھ اور جرنلسٹ کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ رپورٹرز عمومی طور پہ پیشہ ورانہ طریقے سے اور ایتھیکلی ان کو علم ہوتا ہے کہ کون سے چیزیں ہیں جو کرنی ہے یا کرنی نہیں ہے۔ یقیناً کسی بچے کی آئیڈینٹی دینا، کسی خاتون کی آئیڈینٹی دینا، ان ایکوریٹ رپورٹنگ کرنا یا رپورٹنگ اس انداز سے کرنا کہ اس کو ایک سلانٹ دینا، یہ پروفیشنل ایتھکس اور پروفیشنلزم کے سارے اصول یقیناً ہر رپورٹر کو بخوبی علم ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ نہ میں سمجھتا ہوں، مجھے کورٹ رپورٹرز کے ذریعے بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی، لیکن پاکستان کی شروعات ہی اظہار رائے کے حوالے سے اور کانٹیکسٹ سے کوئی اچھی نہیں رہی۔ پہلے اظہار رائے پہ ضرب کب لگی؟ جب قائد اعظم کی تقریر 11 اگست 1947 کی ریاست ہی نے اس قائد کی تقریر کو، اس کی ویژن کو سینسر کیا۔ کس نے کیا؟ یقیناً ریاست نے کیا، اور وہاں سے ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ بدقسمتی سے ہماری آدھی تاریخ پاکستان کی وہ ڈکٹیٹرشپس میں اور ان حالات میں گزری جہاں پہ اظہار رائے کا کسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے ایدی امین کا ایک جو یوگینڈا کے صدر تھے، ان کا ایک مقولہ ہے، انہوں نے کہا یس دیر از فریڈم آف ایکسپریشن بٹ آئی کین ناٹ گارنٹی یور فریڈم فار یور ایکسپریشن۔ اور فریڈم آف ایکسپریشن یا اظہار رائے پہ یہاں پہ جرنلسٹ ہی نہیں، یقیناً جرنلسٹ کا بہت کلیدی کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اظہار رائے کے اصولوں کو بلند رکھنے کے لیے کوڑے بھی کھائے، لیکن صرف وہ نہیں تھے۔ آپ اگر آگے آئیں
تو ماحول ہی ایسا تھا کہ جو ایک بنیادی، سب سے بنیادی اصول کسی بھی کورٹ رپورٹر کے لیے، کسی بھی میڈیا پرسن کے لیے، کسی بھی میڈیا کے لیے، مثال کے طور پہ اگر کرمنل کیس ہو تو بنیادی اصول صرف پاکستان میں نہیں، عالمی طور پہ آپ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس لے لیں یا آپ کوئی بھی انٹرنیشنل جو ہم بھی سگنیٹری لے لیں، بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر ایک اکیوزڈ ہو، ایک ملزم ہو، بے شک اس کے خلاف بڑے سے بڑا جرم کا الزام ہی کیوں نہ ہو، دیر از اے پریزمپشن آف انوسنس. اور جرنلسٹک پرنسپلز میں یہ ایک بنیادی اصول ہے. اب ذوالفقار علی بھٹو کا آپ ٹرائل کے دنوں میں، مجھے نہیں پتا، آپ نے یقیناً بہت ساروں نے کیا ہوگا ریسرچ، اس وقت کے اخبارات اٹھا لیجئے، وہ پریزمپشن آف انوسنس نہیں تھی. اس کے بعد میں بحیثیت ایک جج، میرے 3 مختلف ادوار کے ایکسپیرئنس، ایک 2014 سے 2018، 2018 سے 2022 اور 2022 سے آج تک. مجھے اظہار رائے پہ اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں. جو بھی جورسپروڈنس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس وقت موجود ہے، میں اس کی نفی نہیں کر سکتا. میں جج بنا تو پہلا کیس ایک بیل میٹر کا ہے اور مجھے ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے تھے. ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بینر لگے ہوئے تھے. ایک 16 سال کا لڑکا اس میں ملزم تھا، جس پہ الزام صرف یہ تھا کہ اس نے وہ بینر آویزہ لگائے تھے، پول پہ چڑھا تھا، اور دوسرا جس نے وہ بینر لکھا تھا وہ ملزم تھے. 2 ہفتے ہوئے تھے اور نیچے عدالت نے بیل اس چیز پہ ڈسمس کی تھی کہ یہ جرم صرف سپریم کورٹ کے جج کے خلاف نہیں، یہ پوری عدلیہ کے خلاف. وہ میری غالباً پہلی رپورٹڈ ججمنٹ تھی، لیکن اس میں بھی ایک عنصر فریڈم آف ایکسپریشن کا تھا. کسی نے یہ تحقیق کرنے کی جسارت نہیں کی کہ وہ بینر لگوائے کس نے تھے، لیکن وہ 2 ملزم بیچارے وہ پھنس گئے تھے. 2 چیف جسٹسز نے سپریم کورٹ کمپلیننٹ بنی تھی، اور کمپلیننٹ بنی تھی اظہار رائے کے اوپر، ان پہ اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنے تھے. وہ بیلیں بھی اتفاق سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی دی. دیکھیں، ہم بحیثیت جج ہم کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے. تنقید ایک ایسا دور ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک ماحول میں ہم بات کرتے ہیں.
کوشچن جرنلسٹک ایتھکس کا یا پروفیشنلزم کا نہیں ہے. سب پروفیشنل ہے، سب ایتھیکل ہے. کوشچن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے پولرائزڈ ہیں.